اختلاف ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ بس پھر ہم نے ابی بن کعب جو مدینہ کے بہت بڑے امام بھی تھے، صحابہ بھی تھے، اہل مدینہ کے استاد بھی تھے، اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم رکھنے والے صحابہ میں سے ان کا نام بھی آتا ہے۔ یہ کسی اور شہر میں تھے تو انہوں نے مدینہ میں خط لکھا حضرت ابی بن کعب کی طرف، تو انہوں نے جوابی خط میں فرمایا سمرہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی یادداشت صحیح ہے۔ یعنی دو صحابہ، ایک سمرہ اور دوسرے عمران بن حسین، ان کا آپس میں کہ حضور نماز کے درمیان کتنے سکتے کرتے تھے۔ حضرت سمرہ فرماتے ہیں کہ دو میں نے سنے رسول اللہ سے اور حفظ بھی کیے۔ عمران کہتے ہیں میں نے ایک ہی مجھے یاد ہے، کئی بار میں پاس میں بات کی۔ انہوں نے کہا چلو ہم اس طرح کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں مدینہ میں، حضرت ابی بن کعب بہت بڑے حضور کی حدیث کا علم ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور نے کتنے سکتے فرمائے نماز کے اندر۔ تو انہوں نے جواباً حضرت سمرہ کی تائید کی جنہوں نے 2 سکتوں کا کہا تھا۔ سکتے کا معنی ہوتا ہے تھوڑی دیر ٹھہرنا اور ٹھہر کے پھر آگے قرات کو شروع کرنا۔ اس کے اندر اگرچہ اختلاف ہے لیکن زیادہ مشہور یہی ہے کہ 2 سکتے حضور نے فرمائے۔ ایک تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد فوراً حضور الحمد نہیں شروع کر دیتے تھے، بلکہ تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے۔ سکتہ کا معنی یہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تکبیر تحریمہ کہہ کر نا اللہ اکبر جب حضور امامت فرماتے، اور یہ مسئلہ اصل امام کے لیے ہے، تو اللہ اکبر فرماتے تکبیر تحریمہ، تو پھر آپ تھوڑی دیر سکتہ کرتے جتنی دیر میں ثنا پڑھی جا سکتی ہے۔ کیا پڑھی جا سکتی ہے؟ ثنا۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے ثنا کے لفظ بیان کیے تھے کہ جو مشہور روایات ہیں وہ ثنا کے لفظ یہی ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ الفاظ بھی ہیں، زیادہ مشہور یہی ہیں، اس کے اندر ہی زیادہ روایات ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے تفصیلاً بیان کی تھی، اگرچہ کچھ اور الفاظ بھی ہیں جو کہ علماء نے بیان کیے ہیں حدیث میں۔ تو یہ ثنا پڑھنے تک حضور کیا کرتے تھے؟ سکتہ کیا کرتے تھے۔ جب سب ثنا پڑھ لیتے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضور قرات سورۃ فاتحہ سے شروع فرماتے بلند آواز سے الحمدللہ۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ قرات کے تابع ہے۔ کس کے تابع؟ قرات کے۔ جس نے قرات کرنی ہے اس نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے۔ جو امام کے پیچھے ہوگا مقتدی، اس نے کیونکہ قرات سننی ہے، حکم ہے قرآن کا، لہذا وہ خاموش رہے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ وہ نہیں پڑھے گا، ولا الہ غیرک آ کر وہاں خاموش ہو جائے گا۔ آگے امام آہستہ آواز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے پھر وہ بلند آواز سے سورۃ فاتحہ کی قرات شروع کرے گا۔ ایک سکتہ یہ ہے، اور دوسرا سکتہ یہ ہے کہ جب سورۃ فاتحہ کا اختتام ہو جاتا ہے، کل میں نے تفصیلاً اس پہ بیان کیا تھا، پھر حضور نے فرمایا امام بھی کیا کہے؟ آمین، اور مقتدی بھی کیا کہے؟ آمین۔ اور اس پہ میں نے آپ کے سامنے تفصیلاً بیان کیا تھا کہ آمین ہمارے نزدیک احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سری ہے نہ کہ جاری ہے، آہستہ آواز میں آمین۔ حضور نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق آ جائے گی، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور بھی بہت سی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا، کسی سے اختلاف کا مقصد نہیں ہے، جو بلند آواز سے کہنا چاہتا ہے کہ ہم اس کو ناجائز یا حرام نہیں کہتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں حنفی الحمدللہ اس کی ہر ادا رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ یہ جو آج کل سوشل میڈیا میں نا قرآن ہاتھ میں اٹھا کر کہ یہ جو حنفی نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز تو سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ نہ بولیں، یہ الزام نہ لگائیں۔ ہمارا ہر عمل جو ہم کرتے ہیں
الحمدللہ احادیث سے ثابت ہے۔ اس سے پہلے جو آپ نے سنا میں نے آپ کے سامنے حدیثیں باقاعدہ بیان کی ہیں اپنی نماز کی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دوسرا سکتہ یہ ہے کہ جب سورۃ فاتحہ ختم ہو جائے تو کیا کہے، لطیف سکتہ علماء نے بنایا، تھوڑا سا سکتہ کہ اس میں بندہ امام بھی اور مقتدی بھی کیا کہہ سکے، آمین۔ تیسرا سکتہ روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب قرات ختم ہو جائے، سورۃ فاتحہ کے بعد قرات کی جائے گی نا، ایک آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، اور رکوع میں جانے سے پہلے پہلے امام فوراً رکوع میں نہ چلا جائے، جب وہ قرات ختم کر لے، مثلاً سورت پڑھ رہا ہے وہ انا اعطیناک ہی پڑھ لے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر نہیں، تھوڑا سکتہ کرے، تھوڑا سا ٹھہرے تاکہ سانس اس کا اپنی جگہ پہ آ جائے اور پھر وہ رکوع کی طرف جائے۔ یہ سنت سے ثابت ہے یہ بات۔ اگلی بات، نماز کے دوران حضرت حذیفہ بن بلب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن فیاخذ شمالی بیمینی، میں نے آقا سے سنا اور آقا کو دیکھا بھی کہ جب آپ امامت فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے۔ یہ ہم جو رکھتے ہیں نا، دایاں ہاتھ کس پہ رکھتے ہیں، بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے ہیں، پکڑتے ہیں۔ یہ بھی الحمدللہ سنت سے کیا ہے، ثابت ہے، اور رسول اللہ کی یہ حدیث ہے۔ اب اگلی بات جو، کیونکہ میں آپ کو بتایا کہ میں خود الحمدللہ حنفی ہوں اور حنفی نماز بیان کرنی ہے، آپ بھی اکثر حنفی ہیں، لہذا ہمارا جو نماز کا طریقہ ہے وہ یہ کہنا کہ وہ کہیں سے ثابت نہیں، الحمدللہ ہر عمل ہمارا حدیث سے ثابت ہے۔ اب جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو اس کے اندر 3 روایات ہیں۔ کتنی قسم کی روایات ہیں؟ 3۔ ایک ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ایک ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا۔ یہ دونوں روایات جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تیسرا، بعض لوگ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں کہ اپنی مرضی، یہ بھی روایات سے ثابت ہے، لیکن صحیح جو روایات ہیں وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ میں اپنی کیونکہ نماز ہے اس پہ میں چند احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ اچھا جی، پہلی حدیث جو کہ ابن شیبہ نے بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا مصنف ابن شیبہ پتہ ہے کون ہے؟ لوگ آج وہ آواز دیتے ہیں بخاری، یہ بخاری کی بھی استاد ہے، بولو یہ بخاری کے استاد ہیں۔ تو یہ لوگوں کو دھوکہ دینا کہ جی بس بخاری سے ثابت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بخاری ہی محدث گزرے ہیں اور دنیا میں کوئی محدث آیا ہی نہیں۔ بخاری سے پہلے ہی تو محدث گزرے ہیں، امام بخاری تو 5ویں صدی میں آئے، اس سے پہلے کیا تھا، حدیثیں نہیں تھی، امام بخاری کے استاد بھی تھے۔ تو یہ ابن شیبہ امام بخاری کے استاد میں سے، اور یہ حدیث صحیح ہے، علماء نے اس کو صحیح کرا دیا ہے۔ وہ یہ ہے، وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، میں نے دیکھا رسول اللہ کو نماز پڑھتی ہے، جب آپ نماز پڑھتے تھے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے، تحت السرہ، سرہ کہتے ہیں ناف کو، ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ جو ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، یہ حدیث نبوی سے یہ بات بھی، یہ عمل بھی ثابت ہے۔ دوسری حدیث جو ہے یہ بھی ابن داؤد کی ہے، ابن داؤد کی ہے، سیاستہ میں سے یہ کتاب ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ان علی قال من السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، حضرت علی فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ نماز کے دوران ناف کے نیچے باندھ کے رکھیں، یہ حضرت علی کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے، یہ حضرت علی فرماتے ہیں۔ تیسری حدیث ہے جناب، اس کے راوی جو ہے وہ کنز العمال کے اندر ہے، اور اس کے راوی بھی حضرت علی ہے۔
ان علی قال ثلاثه من الاخلاق الانبیاء تاجید الافطار و تاخیر السحور بدل عقب تحت السرہ فی الصلاۃ۔ حضرت علی فرماتے ہیں تین چیزیں انبیاء کی سنت اور اخلاق میں سے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ہے جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، اور نماز کے اندر ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو الحمدللہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، یہ جو الزام لگایا جاتا ہے یہ حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 3 روایات بیان کی ہیں، اور بھی بہت سی ہیں۔ ایک اور سن لیں ابن داؤد کی، یہ کنز الایمان کی ہے، اور ایک اور آپ کی حدیث سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کا عمل یہ تھا کہ نماز میں ہاتھ پہ رکھ کر ناف کے نیچے باندھا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ بھی رسول اللہ کی احادیث سے اور رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے، نہ کہ یہ کہنا کہ یہ سنت سے ثابت ہو نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ 3 قسم کے اقوال ہیں، ایک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اور یہ صحیح حدیثیں میں نے جو آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک ناف کے اوپر ہے اور ایک سینے پہ۔ ٹھیک ہے جی؟ سینے والی 2 روایات ہیں صرف، اور وہ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ بخاری یہ ایک روایت بھی بخاری بھی نہیں ہے سینے والی ہاتھ باندھنے کی۔ دونوں روایات، ایک روایت داؤد کی ہے اور ایک روایت خزیمہ کی ہے، ابن خزیمہ کی۔ اس پہ خود جو ہے وہ محدثین نے جرح کی ہے۔ البانی، جو لوگ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، ان کے ان قریب ایک امام گزرے، بہت بڑے محقق تھے البانی، اس نے پہلی حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، یہ جو پہلی حدیث ہے۔ دوسری حدیث کے اندر ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یہ حدیث مرسل ہے، یعنی مرسل یہ کہ اس کے اندر ایک ایسا راوی ہے کہ جس پہ شک کیا جاتا ہے، وہ راوی الہیشم تھا، اور اس کے بارے میں ابن اسقلانی فرماتے ہیں یہ جو ہے وہ قدری ہے، قدری فرقہ ہے۔ قدری فرقہ وہ ہے جو تقدیر الہی کا انکار کرتا ہے، یعنی ضروریات دین میں سے ایک ضرورت کیا ہے؟ اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان رکھنا، کہ جو بھی تقدیر ہے یہ رب کی طرف سے ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے، یہ ایمان ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن دنیا میں ایک ایسا فرقہ بھی ہے جس کو قدری کہتے ہیں، جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ قدری جو ہیں یہ میری امت میں سے مجوسی ہے، حضور کی حدیث ہے۔ تو اس فرقے کی حضور نے خود مذمت فرمائی ہے۔ تو الہیشم یہ راوی اس میں قدری تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ ابن حجر اسقلانی کہہ رہے۔ تو اس میں بھی بہت سی روایات ہیں۔ تو بہرحال کسی کے اوپر تنقید کرنے کا مقصد نہیں ہے، مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ ایک یہ رٹا لگانا کہ جنہیں بخاری سے پہلے بھی محدث گزرے ہیں، بعد بھی آئے ہیں، لہذا حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر چیز بخاری میں ہی ہو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب جو سینے پہ ہاتھ باندھنے والے بخاری میں ایک روایت بھی نہیں ہے، لیکن لوگ عمل کر رہے ہیں۔ اب ان سے کہا جائے کہ اپنے مطلب کی بات ہو تو دوسرے محدثین سے لے لیتے ہو، اور جب اپنی مطلب میں نہ ہو تو بخاری کا ہی ڈیٹا لگایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بخاری سے پہلے اس کے استاد بھی گزرے ہیں، بخاری خود بھی بہت بڑے محدث تھے، ان کو سلام محبت پیش کرتے ہیں، ان کے بعد بھی بہت سے محدث آئے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ بخاری کے علاوہ کسی کی حدیث قابل قبول نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ ہزار عام محدثین گزرے ہیں، صرف شرط یہ ہے کہ جو علماء نے اسماء الرجال ہیں، جنہوں نے احادیث کے راویوں پہ بحث کی ہے کہ وہ حدیث صحیح ہونی چاہیے۔ تو ہم الحمدللہ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں یہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آمین۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس درس حدیث کو قبول فرما،
اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اسے معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، امام الانبیاء کے ارشاد عالیہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں شفا نصیب فرما، ہمیں سے جو پریشان حال ہے ہماری پریشانی کو دور فرما، ہمارے رزق میں برکتی عطا فرما، کسی کا محتاج نہ فرما، اپنا محتاج رکھ، اور اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری ضروریات زندگی کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، چاہے وہ جس روپ میں ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلانے والے ہیں، اگر پاکستان کے دشمن ہیں تو مولا ان سے ہمیں ان سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا رب ذوالجلال اس مبارک دس حدیث کے صدقے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ انہیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔